الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. صدق الله مولانا العلی العظیم. کفار مکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اسی لیے وہ اپنے بتوں کی مورتیاں عورتوں کی شکل میں بنایا کرتے تھے اور ان کو خدا کی دیویاں سمجھ کر عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیوں کی جو فرشتے ہیں یہ ان کی تصویریں اور ان کی مورتیاں ہیں۔ اس عقیدے کی اللہ نے آج کی آیات میں 4 دلیلوں سے رد فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اولاد کا ہونا، اولاد یہ باپ کا جز ہوا کرتی ہے اور اللہ کا کوئی جز نہیں ہے۔ جز اس طرح سے ہوتی ہے کہ اولاد کا تعلق باپ سے نطفے کی ذریعے ہوتا ہے، اور اللہ اجزاء سے، جسم و جسمانیات سے اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات تنہا ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، یہ کفار مکہ اپنے لیے تو عمدہ چیز پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے اگرچہ اللہ کے یہاں لڑکا اور لڑکی دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں، اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ عورت بڑی بابرکت ہے جس کے یہاں پہلی ولادت لڑکی کی شکل میں ہو، لیکن کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ اگر وہ اولاد میں ان کے یہاں خوشخبری لڑکی کی شکل میں آتی تو قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان کو لڑکی کی خبر دی جاتی تو ان کے چہرے فق پڑ جایا کرتے تھے، اور شرمندگی سے وہ اپنے اندر گھٹا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو دنیا سے ختم کیا جائے۔ بلکہ سورہ نحل میں 14ویں پارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جایا کرتے تھے جب وہ لڑکی کی خبر سنا کرتے تھے، اور قوم سے چھپا کرتے تھے، یعنی اپنے لیے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر شرمندگی کا، عار کا اور ذلت کا باعث سمجھتے تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ
اپنے لیے تو لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہو۔ یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ جو خالق ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ اگرچہ ایسا نہیں ہے، تو کیا اللہ کفار مکہ کے عقیدے کے مطابق اللہ کیا اپنے لیے لڑکیوں کو پسند کرے گا، جبکہ یہ لوگ خود اپنے ہاں لڑکیوں کی پیدائش کو باعث عار سمجھا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے حصے میں عمدہ اور خدا کے سلسلے میں الزام لگاتے ہو کہ اس نے ناقص چیز کو اپنے لیے پسند کیا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی۔ تیسری بات اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، کیا جب اللہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہا تھا، یہ لوگ وہاں موجود تھے، اشہدوا خلقہم، کیا اللہ جب فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رہا تھا، قرار دے رہا تھا، تو یہ لوگ کیا کھڑے ہوئے وہاں دیکھ رہے تھے جو یہ بات اتنے دعوے سے کہتے ہیں کہ اللہ نے دیویاں بنائی ہیں اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں قرار دیا ہے؟ کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ لڑکیاں بنائے جانے کے وقت یہ موجود تھے؟ یہ خواہ مخواہ کا ایک الزام ہے۔ پھر ایک بات اللہ نے، چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی آج کی آیات میں کہ دیکھو، عام طور پر عورتوں کا کام زیب و زینت ہوا کرتا ہے، اور اللہ کو اگرچہ نہ تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے مدد لے، اور اولاد کا ہونا در حقیقت لڑکوں کا ہونا یہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ان کی مستقبل میں جا کر مدد کریں گے۔ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیا کہ وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے باپ کا ہاتھ نہ جنگ میں کام آ سکیں، کہ باپ کی مدد کر سکیں یا ہتھیار چلا سکیں یا جنگ میں آ کر باپ کی ڈھال بن سکیں۔ اپنے لیے تو لڑکوں کو پسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے لڑکیوں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑکیوں کو پیدائش کو اپنے لیے ناپسند کرنا یہ کفار مکہ کی ایک بری عادت تھی، اور زمانہ جاہلیت کی یہ بری رسم تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ لڑکی کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے اس برے فعل پر نکیر ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پیٹ سے پہلی پیدائش لڑکی کی ہو۔ اللہ نے آج کی ان آیات کے اندر کفار مکہ کے اسی عقیدے کو 4 دلیلوں کے ذریعے سے رد فرمایا ہے۔ 4 انداز سے اللہ نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ آپ ترجمے میں ملاحظہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے، حالانکہ اللہ جسم و جسمانیات اور اجزاء سے پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں؟ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
حالانکہ ان میں سے کسی کو جب بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا. یعنی اولاد کو اور بیٹی کو اگر تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو تو اگر تمہارے ہاں ہو تو تم خوشی تو مناؤ، لیکن ہوتا یہ تھا اس کے برخلاف کہ جب بیٹی ان کے ہاں پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے، یعنی عورت کو سنوارا جاتا ہے، اور جو بحث و مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں یعنی اللہ کی مخلوق ہیں مؤنث بنا دیا. کیا یہ لوگ یعنی یہ الزام لگانے والے فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے کہ ان کو مذکر بنایا جا رہا ہے یا مؤنث بنایا جا رہا ہے، بیٹیاں بنایا جا رہا ہے، کیا یہ لوگ اس وقت کھڑے دیکھ رہے تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا. اللہ ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے ان تمام باتوں کے متعلق اللہ تعالی سوال کریں گے. سبحان اللہ سبحانک اللہم